احوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احوص حضور کے صحابی ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دین و ایمان کے آقا پیارے مصطفیٰ، آج میں آپ کی بارگاہ میں ایک بڑا ہی دکھڑا لے کے حاضر ہوا ہوں، بڑا دکھ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا میرے غلام احوص بتا کیا دکھڑا ہے، کیا پریشانی ہے؟ آج تیرے الفاظ بتا رہے ہیں، آج تیری زبان پر جو الفاظ ترتیب پا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ تو بڑا اکتا چکا ہے، تو بڑا پریشان ہو چکا ہے، اور پریشان ہو کے تو میری بارگاہ میں آیا ہے، بتا چاہتا کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور میرا ایک چچا زاد ہے، میرا ایک چچا زاد بھائی ہے، میں اس کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہمیشہ صلہ رحمی کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرتا ہوں، میں ہمیشہ اس کی خیر خواہی چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر مجھے آپ کی نبوت اور رسالت کی قسم، مجھے اس رب کی الوہیت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پیارے مصطفیٰ، لیکن آج تک اس کی طرف سے مجھے کبھی بھی نیکی کی امید نہیں ہوئی، کبھی اس نے میرے ساتھ نیکی نہیں کی، کبھی اس نے میرے ساتھ بھلائی نہیں کی، کبھی اس نے میرے ساتھ اچھائی نہیں کی، کبھی اس نے میرے ساتھ اخلاقیات کا مظاہرہ نہیں کیا حضور، لیکن آج میں اس کے رویے سے پریشان ہو چکا ہوں، آج میں اس کے کردار سے اتنا اکتا گیا ہوں، اور آج اس کی وہ سخت باتوں سے میں اتنا پریشان ہو گیا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے قسم اٹھا لی ہے، قسم اٹھا لی کہ اللہ کے حبیب میں بھی اس کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا۔ جب وہ میرے ساتھ نیکی نہیں کرتا، جب وہ میرے ساتھ بھلائی نہیں کرتا، جب وہ میری خیر خواہی نہیں چاہتا، جب وہ میرے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کرتا، اللہ کے حبیب میں تو بڑے عرصے سے صبر کر رہا تھا، بڑے عرصے سے اس کے ساتھ بھلائی اور نیکی اور خیر خواہی کا معاملہ کر رہا تھا، مگر اس کی طرف سے اظہار ثانیہ اتنی ہیں، اس کی طرف سے پریشانیاں اتنی ہیں، اس کی طرف سے تانا زنی کے تیر مجھ پر اتنے برستے ہیں کہ اللہ کے حبیب آج میں نے اس کے رویے سے پریشان ہو کے میں نے قسم اٹھا لی ہے کہ میں آج کے بعد اس کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کروں گا۔ ہوتا ہے بعض دفعہ کسی شخص کو ہمارے ساتھ کوئی کام ہو، کوئی حاجت ہو، تو وہ بڑے شیریں بول بولے گا، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرے گا، بڑے اچھی گفتگو کرے گا، بڑے آپ کے اوصاف بیان کرے گا، لیکن جو ہی اس کا مطلب نکل جائے گا، جو ہی اس کا کام نکل جائے گا، اور پھر جب آپ کو کسی وجہ سے اس کے پاس جانا پڑے تو اے بندہ خدا وہ چھپ جائے گا، وہ آپ کے کام نہیں آئے گا۔ حضور کچھ اس طرح کی اس کی عادتیں ہیں۔ اللہ کے حبیب میں نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں بھی اس کے ساتھ بھلائی نہیں کروں گا۔ قربان جائیں حضور کے اسوہ پر، حضور کی سیرت پر میرے آقا نے پیغام کیا دیا۔ میرے حضور اس کی بات سن کے مسکرائے، سرکار مسکرائے، سرکار نے فرمایا میرے غلام، یہ جو تو نے قسم اٹھا لی ہے کہ تو اس کے ساتھ بھلائی نہیں کرے گا، تو اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرے گا، تو اس کے ساتھ اچھائی نہیں کرے گا، اور تو اس کے ساتھ اخلاقیات کا مظاہرہ نہیں کرے گا، میں تیرا نبی ہو کر کے تجھے یہ حکم دیتا ہوں کہ تو اپنی اس قسم کا کفارہ ادا کر، اور تو ہمیشہ اس کے ساتھ بھلائی ہی کیا کر۔ اس کا انداز کیسا صحیح، اس کا وتیرہ کیسا صحیح، اس کی تیری طرف کتنی ہی تجھے اس سے شکایات صحیح، لیکن اے بندہ خدا، اے میرے صحابی، اے میرے غلام، میں تیرا نبی ہو کے وصیت کر رہا ہوں، تجھے نصیحت کر رہا ہوں، اور تجھے حکم کر رہا ہوں کہ تو اس کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی کر، تو اس کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کر۔ اگر وہ تیرے ساتھ خیر خواہی نہیں چاہتا، اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی نہیں کرتا، اگر وہ تیرے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش نہیں آتا، لیکن میری طرف سے تجھے حکم یہ ہے کہ تو ہمیشہ اس کے ساتھ بھلائی ہی کیا کر۔ یہی وجہ ہے میرے آقا نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ سل من قطعک، جو تیرے ساتھ قطع تعلقی کرے تو اس کے ساتھ تعلق کو جوڑ لے۔ سل من قطعک واعف عمن ظلمک، اور جو تیرے ساتھ زیادتی کرے، جو تیرے ساتھ ظلم کرے، جو ناروا سلوک کرے، واعف عمن ظلمک، تو اسے معاف کرتا رہے۔ وَأَحْسِنْ
الا من اساء الیک، اور جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے، میں تیرا نبی ہو کر کے تجھے حکم کرتا ہوں تو اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کر۔ تو اپنی زندگی کو اللہ کے حضور اس انداز میں بسر کر، اس انداز میں رب کے حضور اپنی زندگی گزار کہ تیرا رب جو ہے وہ قیامت کے دن تیری اس عمل پر، تیری اس زندگی کے گزارنے پر خوش ہو جائے۔ اور جب تیری طرف سے ایسا کردار اسے ملے گا، جب تیری طرف سے اخلاقیات اسے اچھی ملیں گی، جب تیری طرف سے اسے اچھی خوشبو آئے گی، ایک نہ ایک دن تیرے اس کردار کی وجہ سے اللہ رب العزت ہو سکتا ہے اس کے کردار کو سنوار دے۔ اے بندہ خدا، آج معاشرے کے اندر امن کی صورت صرف اس واسطے ممکن ہو سکتی ہے، اس واسطے ممکن ہو سکتی ہے کہ ہم نے جو اپنے اندر بڑائی کے بت بنا رکھے ہیں کہ میں فلاں ہوں جی، میں بڑا ہوں، میں شاہ صاحب ہوں جی، میں پیر صاحب ہوں جی، میں علامہ صاحب ہوں جی، میں مفتی صاحب ہوں، میں کسی کے ساتھ بات کی کروں، میں خان صاحب ہوں، میں چودھری صاحب ہوں، یا میرا تو نسب ہی بڑا عالی ہے، میں کسی چھوٹے کے ساتھ بات کی کروں۔ اے بندہ خدا، سورہ حجرات کی آیت پر غور کر، تیرا اور میرا رب کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ آج جو لوگ خود کو بڑا سمجھتے ہیں، خود کو چودھری صاحب سمجھتے ہیں، خود کو بڑا مالدار اور دولت مند سمجھتے ہیں، اے بندہ خدا، تیرے اور میرے رب کا پیغام کیا ہے؟ تیرے اور میرے رب کی طرف سے ہمیں حکم کیا مل رہا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے، ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، یعنی ہم سب کے بابا اور ہم سب کی اماں وہ ایک ہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ پوری روئے زمین پر بسنے والی انسانیت کے بابا بھی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور پوری روئے زمین پر بسنے والی انسانیت کے والدہ ماجدہ وہ بھی ہم سب کی اماں حوا ہیں۔ اے بندہ خدا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ اللہ رب العزت نے ایک انسانوں کو اس انداز میں پیدا کیا، تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تمہاری معرفت ہو۔ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ، یہ جو قبیلے بنائے گئے ہیں، یہ جو خاندان بنائے گئے ہیں، یہ جو برادریوں کو نام دیے گئے ہیں، یہ تو صرف تعارف کے لیے دیے گئے ہیں تاکہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکیں کہ اس کا تعلق فلاں قبیلے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق فلاں خاندان کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اس خاندان کے ساتھ ہے۔ اے بندہ خدا، یہ قبیلے تو تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ قبیلے تفاخر کے لیے نہیں بنائے گئے، یہ قبیلے فخر کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے، یہ قبیلے تجھے غرور اور تکبر کے اندر مبتلا کر دینے کے لیے نہیں بنائے گئے، بلکہ قرآن فرماتا ہے وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ قبیلے تو تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں۔